بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا جو دور ہے مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا دور ہے، اور حکومت ہند کی جانب سے لاک ڈاؤن کا جو حکم نافذ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نماز عید الفطر کے لیے مسلمان معذور سمجھا جائے گا۔ 5 نمازیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں مل رہی ہے، تو جن کو اجازت ملے وہ لوگ عید الفطر کی نماز پڑھ لیں اور باقی لوگ معذور ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ یہ نماز خالص نفل نماز ہوگی۔ نماز عید الفطر کا وقت بقدر 1 نیزہ آفتاب بلند ہونے سے ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے۔ عیدین کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز یا عید اضحیٰ کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں خطبہ سنت ہے۔ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد۔ نماز عید الفطر واجب ہے، اور نماز عید الفطر کے شرائط وہی ہیں جو جمعہ کے شرائط ہیں۔ صرف نماز سے پہلے خطبہ اور نماز کے بعد خطبہ اور مصافحہ و معانقہ کا جو عید الفطر اور عید اضحیٰ میں ہے، یہی ایک فرق ہے۔ ان دنوں میں جو حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک عذاب اور قہر ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، عیدگاہ ویران، جمعہ کی نماز بھی ہم جماعت سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مسجدوں میں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی۔ تو یہ جو حالات ہم پر ہیں، ہمیں چاہیے تمام اہل سنت و جماعت کے افراد کو کہ توبہ اور استغفار کریں اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ یہ ماہ مبارک بڑا مقدس ماہ ہے، رمضان المبارک کا۔ اس میں تمام دنیا کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت اور اسلام کا پرچم بلند ہو، اور دشمنان اسلام نیست و نابود ہوں۔ قوم مسلم سے جو لوگ نفرت رکھتے ہیں، اسلام سے جو نفرت رکھتے ہیں، مسلمانوں کو جو ذلت اور رسوائی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سب سے بہترین نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور سورہ ہود اور سورہ نوح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جب گناہوں کی کثرت ہو تو استغفار کی کثرت کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ جب جب ایسا قہر اور جب جب ایسا اللہ کی جانب سے عذاب، وبا، طاعون اور لا علاج بیماریاں آئی ہیں دنیا میں، تو توبہ اور استغفار، عبادت الہی، یہی اس کا سب سے بہترین علاج ہے، اور یہی ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اس ماہ مبارک میں آپ کو صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ 2 کلو 45 گرام گیہوں کی عام بازار میں جو قیمت ہے وہ 60 روپیہ لگا کے معلومات کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے 60 روپیہ آپ صدقہ فطر ادا کریں نماز عید سے پہلے۔ اب زکوٰۃ کی بھی سخت ضرورت ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، نہ دینے والا فاسق و مستحق عذاب ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل اس اہم فرض کی تعمیل
نقصان مال کا سبب خیال کی جاتی ہے، حالانکہ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، دنیا میں برکت سے اور آخرت میں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ خشکی یا تری میں جو مال تلف ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی تلف ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فقیر، مسکین، مسافر، غربا اور مساکین کو دی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دی جائے، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنی بستی کے رہنے والوں کو۔ ہاں، اگر دوسرے شہر کے لوگ زیادہ حاجت مند یا اپنے رشتہ دار ہوں تو وہاں بھیجنے میں مضائقہ نہیں۔ زکوٰۃ دینے والا اگر کئی گنا ثواب چاہے تو ان 5 شخصوں میں سے کسی ایک کو تلاش کر کے دے۔ متقی، پرہیزگار، غریب، مسکین اور طالب علم دین، سفید پوش، تنگ دست، بیمار، عیالدار، قرابت دار۔ لینے والا جتنا بزرگ یا حاجت مند ہوگا اتنا ہی دینے والا مستحق ثواب ہوگا۔ زکوٰۃ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، صرف زکوٰۃ کی نیت کافی ہے۔ ظاہر کرنا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یہ فقیر مسکین کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے، دوسروں کے لیے ضروری نہیں۔ ہاں، مدرسوں میں طالب علم کے لیے اگر دیں تو وہاں بتانا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بغیر حیلہ شرعی کے اس پیسے کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کی مقدار 40واں حصہ ہے۔ دوسری جنس مثلا روپیہ کی جگہ غلہ یا کپڑا وغیرہ بھی دیں تو بھی جائز ہے، مگر اس کی قیمت بازار کے نرخ پر لگا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فقیر محمد ذاکر حسین رضوی، خادم جماعت رضائے مصطفیٰ، برانچ سنبل پور، اڑیسہ۔